اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 ہے، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 77 کے بعد سورۃ المومنون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انشا جس نے پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، السمع تمام کانوں کو، والابصار اور تمام آنکھوں کو، والافئدہ اور تمام دلوں کو۔ یہ اعضاء سب کے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں کن کہہ کر۔ قلیلاً تھوڑا ہے، ما جو تشکرون تم شکر ادا کر دیا۔ نعمتیں بہت قیمتی ہیں لیکن تم شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا برائے نام ہی کرتے ہو، پورا اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے، ذرا جس نے پھیلا دیا، تم کو فی الارض بھی زمین کے، وإلیہ اور طرف اس اللہ ہی کی، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور دوبارہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا حساب کتاب کے لیے۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وَلَہُ اور واسطے اسی کے ہے، اختلاف ہو مختلف ہونا، اللیل حقیقی رات کا، والنہار اور حقیقی دن کا۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے کہ رات اندھیرا کر دیتی ہے، دن جو ہے وہ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں بات سمجھتے؟ بلکہ قالو کہا انہوں نے، مثل برابر ما جو کالا کہا تھا، الاولون پہلے لوگوں نے۔ ان لوگوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کو نہ ماننے کی جو پہلی امتیں کرتی تھیں۔ قالو انہوں نے کہا، ایذا کیا جس وقت متنا مٹ جائیں گے ہم، مر جائیں گے ہم، وکننا اور ہو جائیں گے ہم تراباً مٹی، وعظاماً ہڈیاں، جب ہم قبروں کے اندر ہماری ہڈیاں جو ہے اور گوشت علیحدہ ہو کر مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہمیں آئنا، کیا بے شک ہم لمبعوثون، البتہ ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ یہ ہمارے جسم جب قبروں میں مٹی بن جائیں گی، گوشت ہڈیاں جو ہے سب جو ہے وہ مٹی بن جائیں گی، تو پھر ہمیں کس طرح جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہیں ہم، نحن ہم، وآباؤنا اور باپ دادا ہمارے، ھذا اس بات کا، من قبل اس سے پہلے۔ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والا وعدہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا اور ہمیں بھی، کہ تم سب کو قبروں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے کن کہہ کر۔ تو وہ کہتے کافر، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر، مگر یہ کہانیاں ہیں، الاولین تمام پہلے لوگوں کی۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے جس میں پہلے لوگوں کے کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قصے کہانیاں جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت والی ہیں کہ ان قوموں نے کون کون سے کام کیے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور ان میں سے کون لوگ جو تھے ان عذابوں سے بچ گئے، وہ کون تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے واقعات جو ہے ان کے اندر نصیحتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اللہ کے پیغمبر کے دین کے الٹ جو ہے زندگی گزارے گا اس کو عذاب پہنچے گا، اور جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دنیا جو ہے اس میں بھی امن سکون دیں گے، آگے بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن واسطے کس شخص کے ہے، الارض یہ تمام زمینیں، ومن فیہا یہ زمین، ومن فیہا جو مخلوق بیچ اس زمین کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے پوچھیے کہ یہ زمین جو ہے اس پر جو بھی مخلوق ہے یہ کس کے لیے ہے، کس کی ملکیت ہے، یہ کون اس کا مالک ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے۔
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، جلد وہ کہیں گے کافر، للہ، یہ ساری مخلوق واسطے اللہ کی ہے۔ وہ اقرار کرتے تھے، مکہ والے اقرار کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے افلا تذکرون، کیا بس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اگر یہ ساری مخلوق زمین والی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے اس پر، تو پھر جو ہے تمہیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے جب اس اتنی مخلوق پیدا کر لی ہے زمین والی، کن کہہ کر، تو وہ تمہیں جو ہے قبروں سے دوبارہ بھی کن کہہ کر جو ہے پیدا کر کے نکال لے گا۔ کل کہہ دیجیے من رب السماوات، کون ہے رب تمام آسمانوں السبع، تمام حقیقی سات کا، اور رب العرش، اور کون ہے رب خاص عرش العظیم حقیقی بڑے کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون، اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے، للہ، واسطے اللہ کے ہے۔ یہ زمینوں اور یہ عرش جو ہے، یہ آسمان ساتوں یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے ان پر۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تتقون، کیا بس نہیں تم ڈرتے؟ تم اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ جب تم تسلیم کرتے ہو کہ زمین کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، ساتوں آسمان اللہ کے ہیں، جو عرش والا ہے، عظیم عرش والا ہے، جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ چیزیں اللہ کی ہیں، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا مالک ہے، تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے شریک بناتے ہوئے؟ کل کہہ دیجئے من کون ہے، بے ید ہی، ساتھ ہاتھ جس کے یعنی جس کے ہاتھ میں ملکوت و بادشاہی ہے، کل شین، ہر چیز کی۔ کافرو، مکہ والو، بتاؤ کہ یہ ہر چیز کی بادشاہی جو ہے، کنٹرول جو ہے، حکمرانی جو ہے، یہ کس کی ہے؟ وہ ہوا یجیرو، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پناہ حاصل کرتا ہے بچنے کے لیے شیطان سے یا دشمنوں سے، اللہ ان کو پناہ دیتا ہے۔ ولا یجارو، اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ، خلاف اس کے۔ جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جس کو اللہ پناہ دے تو اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے، جس کو اللہ پناہ نہ دے، اپنی پناہ نہ دے، تو وہ جو ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کے مقابلے میں، علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی اور جو ہے اس کو پناہ دے نہیں سکتا۔ مثلا فرعون ہے، اللہ کے دشمن ہیں، نمرود ہیں، ان کو کوئی اپنی پناہ میں دے کر ان کو بچا نہیں سکتا۔ کسی نے پناہ نہیں دی فرعونیوں کو، کسی نے پناہ نہیں دی نمرودیوں کو۔ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب سے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مخلوق کو پناہ دیتا ہے، تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس کی، لیکن اس کے خلاف جو ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ جو ہے وہ اپنے سے دور کر دے، یا اللہ اپنا عذاب لے آئے تو کوئی اس کو پناہ دے سکے، اس کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر سکے، بچا سکے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ سیقولون، جلد وہ کہیں گے، للہ، یہ بھی آواز سے اللہ کی ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی ساری دنیا مل کر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ پناہ نہ دے، اللہ اس پر عذاب لائے، تو اس کو ساری دنیا بھی پناہ نہیں دے سکتی۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَنَّا، پس کس طرف، تُسْحَرُونَ، تم جادو کیے جاتے ہو۔ جادو کے معنی جھوٹ، تمہیں جھوٹ کے ذریعے کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سوچو، اللہ سے چھڑا کر تمہیں جھوٹی باتوں، جھوٹی پناہوں، جھوٹے جو ہے وہ تمہارے جھوٹے فائدے کی چیزوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ذرا سوچو اس کو۔ بل اتیناہم، بلکہ آئے ہیں ہم ان پاس ان کے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ ہم تو لوگوں کے پاس حقیقی آسمانی سچ لے کر آئے ہیں۔ یہ قرآن حقیقی سچ ہے،
جو آسمان سے اترا ہے، اور جو کتابیں زمین پر لوگوں نے لکھی ہیں وہ حقیقی سچ نہیں ہے۔ حقیقی سچ جو ہے وہ آسمان والی کتاب ہے۔ دنیا میں لکھی جانے والی لوگوں کی کتابیں حقیقی سچ نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نے ماننا ہے کسی کتاب کو، کسی کتاب کے حکم و فیصلوں نصیحتوں پر چلنا ہے، تو کلمے کا تقاضا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف آسمانی کتاب جو الحق ہے، جو حقیقی سچائی کے ساتھ کتاب اتری ہے، ہم اس کے نصیحتوں پر، اس کے حکم و فیصلوں پر جو ہے عمل کریں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو آسمانی سچی حقیقی سچی کتاب جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہمارے سامنے، اس کے علاوہ جو بھی کتابیں لکھ رہے ہیں فرقوں کی، وہ سب جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الحق من رب کا، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کا قرآن حقیقی سچا دین ہے۔ جو فرقوں نے کتابیں لکھنی ہیں، مذاہب نے دنیا میں، وہ حقیقی سچ نہیں ہے۔ اس میں بہت سا جھوٹ ہے، اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ ان کتابوں کی یہ بنیادی بات ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر ہی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کے آسمانی حق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے اس کو مانو۔ تو فرمایا کہ الحق کو لائٹ چلی گئی جی، میں دروازہ کھول دوں۔ کھولنا دیکھیں لائٹ اور چھوٹا جلا دیں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم، بلکہ آئے ہیں ہم ان کے پاس بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، وانہم، اور بے شک وہ لکاذبون، البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ متخذ اللہ، نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے، من ولد، کوئی بیٹا، کوئی اولاد، وما کان، اور نہیں ہے معہ ساتھ اس اللہ کے، من الہ، کوئی معبود، اذن اس وقت لذہب، البتہ چلا جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما، ساتھ اس کے جو خلق اس نے پیدا کیا۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق خدا الہ ہوتا، معبود ہوتا، اور اس نے بھی مخلوق بنائی ہوتی، دونوں نے اپنی اپنی مخلوق جو ہے وہ لے کر وہ علیحدہ ہو جاتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان کا یہ بکی بند کرنا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ دونوں لڑ پڑتے اور اپنا اپنا جو ہے وہ مخلوق لے کر جو ہے کہ یہ میری ہے، یہ تیری ہے، اس طرح وہ علیحدہ ہو جاتے۔ جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں ان بند کرنا فیوز ہو جائے گا، جس طرح گھروں میں لوگ جو ہے بھائی جو ہے وہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو گھر تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ اتنا حصہ تمہارا ہے، اس کی ساری چیزیں، اور یہ میرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دلیل سے کہ اگر دو معبود ہوتے، یہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، تو اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلتا کہ دونوں معبود اپنی اپنی جو ہے وہ مخلوق لے کر جو ہے وہ اپنی اپنی مخلوق لے کر جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے۔ لیکن ایسی بات جو ہے اس کائنات میں ایسی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَعَلَا، اور البتہ بلندی اختیار کرتا، سرکش ہو جاتا، بعضهم، بعض ان کا، علی بعض، اوپر بعض کے۔ اگر دو معبود ہوتے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور لڑائی میں ایک دوسرے پر غالب آ جاتا، لیکن ایسی بات کائنات کے اندر نہیں ہے، لہٰذا معبود جو ہے اس کائنات کا وہ صرف اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس سے یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ شرک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ داتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ فلاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے،
نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے مقابلے میں کوئی آسمان و زمین کی کوئی چیز پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی کائنات کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ یہ سب جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ان کے جھوٹے بیان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ان کے جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ عالم وہ جاننے والا ہے الغیب تمام چھپی باتوں کا، والشہادت اور تمام ظاہر باتوں کا۔ فتعالی پس بلند مرتبہ ہے اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے شرک سے بالکل بلند مرتبہ ہے، ان کا شرک اللہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے مشرکوں کی باتیں جو ہے وہ سب غلط ہیں۔ ایک کھلا فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اے میرے رب، اما اگر تورے یعنی تو دکھائے مجھ کو ما وہ کچھ یوعدون جس کا وہ کافر وعدہ دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اللہ اپنے رب سے کہ اے میرے رب جو کافروں کو وعدہ دیا جاتا ہے جہنم کا، تو یا اللہ رب اے میرے رب فلا تجعلنی پس نہ تو بنانا مجھ کو فی القوم ظالمین بیچ حقیقی قوم ظالموں کی۔ اے اللہ جس جہنم کا تو وعدہ دے رہا ہے کافروں منافقوں مشرکوں کو، مجھے جو ہے اس سے بچانا، ایسے ظالموں کے ساتھ جو جہنم میں جائیں گے مجھے ان کے ساتھ نہ ملانا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم اللہ اوپر ان نُرِيَكَ یہ کہ ہم دکھا دیں آپ کو ما جو نائد ہم وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو لَقَادِرُونَ البتہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا ہم کافروں منافقوں مشرکوں کو جو جہنم کا وعدہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، جو کفر اختیار کرے گا، شرک اختیار کرے گا، منافقت اختیار کرے گا، ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ان کو وعدہ دے رہے ہیں جہنم کا، ہم آپ کو دکھانا چاہیں دنیا میں تو وہ دکھا سکتے ہیں۔ ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ان کا جہنم کا آگ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہم دنیا میں آپ کے سامنے لے آئیں، اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ ادفع آپ روکیں باللتی ساتھ اس طریقے کے ہے یا جو احسن و سب سے اچھا ہے، السیئۃ تمام برائیوں کو، کافروں منافقوں مشرکوں کی تمام بری باتوں کا دفاع کریں، ان کو روکیں اچھے طریقے سے۔ سب سے اچھا طریقہ وہ کیا ہے؟ دلیل، آسمانی دلیل قرآن کی، اور اس کی آسمانی تفسیر کی پہلی بات ہے تفسیر، قرآنی دلیل کے ساتھ آپ ان کو جو ہے منوائیں اپنی بات۔ دوسرا ہے اخلاق، نرمی، تو ان کو جو ہے دلیل اور نرمی کے ساتھ جو ہے ان کی بری باتوں کا دفاع کریں، ان کی بری باتوں کو روکیں۔ نحن ہم عالم و زیادہ جاننے والے ہیں بما ساتھ اس کے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ پتہ ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں شرکیہ باتیں کفریہ باتیں ہمیں پتہ ہے۔ وَقُلْ اور تو کہہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اے میرے رب اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بے کا تیری من ہمزات وسوسوں سے، ہمزات وسوسوں سے، الشیاطین تمام شیطانوں کے۔ اے اللہ میں تمام شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے تیری رب اے میرے رب ان یحضرونی یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں، شیطانوں کے وسوسے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہی آئیں، میرے قریب بھی نہ ان کو آنے دینا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت جب آتی ہے احدہ کسی ایک کو، ہم ان میں سے الموت و حقیقی موت، کالا تو وہ کافر منافق مشرک کہتا ہے رب اے میرے رب ارجعونی لوٹا دیجئے مجھ کو۔ وہ اللہ کی موت کے فرشتوں کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانے دو، میری روح قبض نہ کرو، اب میں درست ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔
لالٹی تاکہ میں عمل کر سکوں صالحاً نیک فیما بیچ اس زندگی کے ترکت تو جس کو چھوڑا میں نے۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں جب روح قبض کرنے کے لیے، تو یہ کافر مجرم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ابھی ہماری روح قبض نہ کرو، ہمیں واپس جانے دو دنیا میں، اب ہم جو ہے نیک عمل کریں گے اور ہمیں جو ہے واپس جانے دو۔ اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ، بے شک وہ ان کی بات ہوتی ہے، ہوا جو قائلھا، اس بات کے وہ کہنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ صرف ان کی بات ہی ہوتی ہے، اس بات کی جو ہے کوئی قبول حیثیت نہیں ہے۔ موت کے فرشتے اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ اپنے رب کی بات مانیں گے جس نے موت کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کو جو ہے مہلت دیں، اس کو چھوڑ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ نیک عمل کر لو پھر آئیں گے تیری روح قبض کرنے، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور پیچھے ان کے برزخ پردہ ہوتا ہے، اِلیٰ یوم، اس دن تک یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ موت کے بعد جو ہے قیامت تک انسان جو ہے انسانوں جانداروں کی نگاہ سے یہ مرنے والے جو ہے وہ چھپا دیے جاتے ہیں قیامت کے دن، اور جب اس وقت ظاہر ہوں گے جب ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ فائزہ، پر جس نوفے کا پھونکا جائے گا پھر سور بیچ خاص سینگ کے، فلا انصابہ، پس نہیں کوئی نسبت ہوگی، نہیں کوئی رشتہ داری ہوگی، نہیں کوئی تعلق ہوگا بینہم، درمیان ان کے، یوم دن، اس دن قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کو جو ہے نہیں پہچان سکے گا، کوئی کسی کی نہیں مانے گا۔ ماں کہے گی بیٹا میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا نہیں، بالکل نہیں، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کو ماں نہیں سمجھے گا، باپ نہیں سمجھے گا، بیٹا نہیں سمجھے گا، بھائی نہیں سمجھے گا۔ قیامت کی ہولناکی جو ہے اس میں جو ہے ہر شخص جو ہے اس ہولناکی میں خود گم ہوگا، اور وہ اپنے رزلٹ کی طرف جو ہے اپنے نتیجے اپنے فیصلے کی طرف جو ہے وہ اس کی ساری توجہ ہوگی کہ میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ قیامت کے اندر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو کسی سے کوئی مانگ نہیں سکے گا، کوئی نیکی کوئی پوچھ نہیں سکے گا، ایک دوسرے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکیں گے۔ فمن، پر جو لوگ ثقلت بھاری ہوں گے، موازین ہو، نیکیوں کے وزن، جن کے موازین وزن سے ہے، جن کے نیکیوں کے وزن ثقیل بھاری ہوں گے، ثقلت بھاری ہوں گے، فاولئک، پس یہ لوگ ہم وہی ہیں المفلحون، حقیقی کامیابی پانے والے۔ ترازو لگیں گے جہنم کے اوپر سے، پل سے گزر کر آگے جو وہ گزریں گے جن کا ایمان خالص ہوگا، ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، شرک کفر نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، خالص ایمان ہوگا، وہ جہنم کے پل سے گزر جائیں گے۔ اور جو گزریں گے خالص ایمان والے، پھر ان کا نیکیوں اور برائیوں کا لیے ترازو جو ہے وہ لگ جائے گا، اور ایک پلڑے میں جو ہے نیکیاں، دوسرے میں برائیاں، تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ومن خفت، اور جو شخص کے ہلکے ہوں گے، خفیف، ثقیل کا الٹ ہے، ثقیل بھاری، خفیف ہلکے۔ ومن خفت، اور جو شخص کے ہلکے ہوں گے، موازین ہو، نیکیوں کے وزن، جن کے نیکیاں وزن میں کم ہوں گی برائیوں سے، فاولئک، پس یہ لوگ الذین، وہ لوگ ہیں، خاسرون، جنہوں نے نقصان کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنی جانوں کو تباہ و برباد کیا برائیوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو یہ خسارے اور گھاٹے والے لوگ ہوں گے۔ فی جہنم، بھی جہنم کے، خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح، جلا دے گی، جلسا دے گی وہ آگ، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، خاص آگ، جہنم کی خاص انتہائی تیز آگ جو ہے وہ ان کے چہرے جلا دے گی، تلفح، جلا دے گی۔ وہم، اور وہ بیچ اس جہنم کے، آگ کے، فیہا، بیچ اس جہنم کے، قالحون، جھلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے۔ الم تکن، کیا نہیں تھیں آیاتیں میری تتلا، پڑھی جاتی ہیں علیکم، اوپر تمہارے،
جہنمیوں سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میری آیتیں سنانے والے جو ہے انہوں نے نہیں سنائی تم کو آیتیں؟ فکن تم پس تھے تم بہا ساتھ ان میری آیتوں کے تو کذبون تم جھٹلاتے۔ جب تمہارے پاس میری آیتیں نصیحتیں آئی تھیں تو تم نے جو ہے ان کو جھٹلا دیا تھا، جھوٹ کہہ کر جو ان کو رد کر دیا تھا، اس لیے تمہیں آج جو ہے اپنے جہنم کے عذاب میں داخل کیا گیا۔ اگر تم میری آیتوں کو جھٹلاتے نہ، ان پر ایمان لے آتے، ان کے مطابق زندگی گزار لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ فرمایا قالو، وہ کہیں گے جہنمی ربنا، اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی علینا، اوپر ہمارے، شکوتنا، بدبختی ہماری، شکوہ کے معنی بدبختی، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وکنہ، اور تھے ہم، قوم ضالین، گمراہ لوگوں کے، ہم واقعی گمراہ تھے یا اللہ، ہماری گمراہی کی وجہ سے ہماری بدبختی جو ہے ہم پر غالب آ گئی، اور اس بدبختی کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ ربنا، وہ جہنمی کہیں گے اے رب ہمارے، آخری نہ تو نکال ہم کو منہا، اس آگ سے، جہنم سے، فَإِن، پس اگر ادنا، زیادہ دوبارہ ہم کریں گے، یعنی ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دے، اگر ہم دوبارہ برے کام کریں گے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال کر دنیا میں جب بھیج دے، ہم وہاں نیک کام کریں گے، اب ہم ظلم نہیں کریں گے اپنے آپ پر، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ قالا، اللہ فرمائیں گے، اخسؤ، ذلیل پڑے رہو، رسوا پڑے رہو، فیہا، بیچ اس جہنم کے، ذلیل و خوار ہو کر رہو اس جہنم میں، ولا تکلموا، اور نہ تم کلام کرو، نہ بات کرو نی مجھ سے۔ اللہ جہنمیوں پر جو ہے غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے، اور کہیں گے کہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، کانا، تھا، فریقن، ایک گروہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم۔ میرے بندوں میں سے وہ بھی تھا تمہارے مقابلے میں ایک گروہ تھا جو دنیا میں اللہ سے اقرار کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے حکموں پر، تیرے قرآن پر، تیری نصیحتوں، تیرے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فاغفر لنا، پس بخش واسطے ہمارے، وہ دنیا میں میرے حکموں، فیصلوں میں، مجھ پر، میرے فرشتوں، میرے پیغمبروں پر، آخر کے دن پر، کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ مجھے میرے سامنے جو ہے دعائیں کرتے تھے کہ اغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش واسطے ہمارے، ورحمنا، تو رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں میں۔ تم نے تو میرا انکار کیا تھا نا۔ میرے وہ بندے جو ہے ایمان والے، ان کا گروہ بھی تھا جو مجھ سے جو ہے دنیا میں ایمان جو ہے اس کا دعویٰ کرتے، یا اللہ ہم ایمان لائے تجھ پر، تو ہمارے گناہ بخش دے، ہم پہ رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ بہتر رحم کرنے والا۔ فاتخذتم، پس پکڑا تم نے، ہم، ان میرے ایمان والے بندوں کو، سخریا، مذاق، تم میرے ایمان والے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، میں بڑا مولوی بنیا پھرتا، بڑا نمازی بنیا پھرتا، بڑا پرہیزگار بنیا پھرتا، تم میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انسو، انہوں نے بھلا دیا تم کو، تم نے ان کا مذاق اڑایا، میرا قرآن سنانے والوں کا، میری نصیحتیں سنانے والوں کا تم نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں جو ہے میرا حق سنانا چھوڑ ہی دیا کہ ہم ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہم ان کو قرآن سناتے ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ فانسو، بس انہوں نے بھلا دیا تم کو، ذکری، میرے ذکر سے، انہوں نے تمہیں میری نصیحت کرنا چھوڑ دیا تمہارے مذاق کی وجہ سے۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، منہم، ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، تضحکون، تم ہنستے، تم ان کو دیکھ کر ہنستے تھے، ایک دوسرے کو کہتے دو جا رہا ہے بڑا نمازی، جا رہا ہے بڑا پرہیزگار، جا رہا ہے بڑا مولوی، تم ان کا جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے ان پر۔ انی، بے شک میں نے، جزائے تو بدلہ دیا ہے ان کو، الیوم، آج کے دن،
بے ماں بس واپس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا۔ اے جہنمیوں، تم میرے ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو تمہیں میری نصیحتیں سناتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے۔ آج میں نے ان کو جو ہے بہت بڑا بدلہ دیا ان کے ایمان اور نیکیوں کا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہارے مذاق اور تمہارے ہنسنے کے مقابلے میں صبر کیا، تمہارے مذاق کا جواب نہیں دیا، انہوں نے صبر کیا۔ انہم، بے شک وہ ہم وہی ہیں، الفائزون، حقیقی کامیاب ہونے والے۔ وہ میرے نیک بندے جو ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے کہا تھا کہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، اور تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر ہنسے، انہوں نے تمہارے مذاق اور ہنسیوں کی وجہ سے تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دی۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے میں نے ان کو بدلہ دیا ہے کہ بے شک وہ حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم لبثتم، کالا اللہ فرمائیں گے کم، کتنا عرصہ لبثتم رہے ہو تم فی الارض بھی زمین کے، عدد گنتی سنین سالوں کی۔ بتاؤ بلا جہنمیوں کتنے سال تم جو ہے دنیا میں گزار کے آئے ہو؟ قالو، وہ کہیں گے لبثنا رہے ہم، یومن ایک دن، او بعض یومن یا بعض حصہ ایک دن کا، فاسأل، پس اے اللہ تو پوچھ لے العادین، خاص گنتی کرنے والوں سے، جو گنتی کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے رہے ہیں۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان لبثتم، نہیں رہے تم، آگے اللہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ان کا معنی نہیں ہو جاتا ہے، ان لبثتم نہیں رہے تم، الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ، لو کاش، انکم بے شک تم، کنتم ہوتے تم، تعلمون تم جانتے، تھوڑا عرصہ ایک دن نہیں یا ایک دن کا حصہ نہیں، تھوڑا عرصہ رہے ہو، کاش تمہیں جو ہے اس بات کا علم ہوتا۔ افحسبتم، کیا حساب لگا رکھا ہے تم نے، انما کہ بے شک، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، عبثاً بے مقصد، فضول۔ لوگو کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، یہ جان رکھا ہے کہ تمہیں دنیا میں فضول ہی بھیجا گیا ہے، بے مقصد بھیجا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم الینا، طرف ہماری، لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بغیر کسی مقصد کے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے لوٹ کر؟ یہ تم خیال کرتے ہو؟ اللہ نے جو ہے سب کو جو ہے قرآن میں فرما دیا اس نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ وہ ہر معاملے میں میرا حکم مانے، میرے بندے بنے اور میری بات مانے، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا وہ دین کا کام ہو، ہر کام میں جو ہے وہ میری مانے۔ اس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا۔ دنیا کا کام کیا ہے؟ روزی کمانا۔ روزی کمانے پر بھی جو ہے اللہ کا حکم ماننا چاہیے کہ روزی حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے سے، ہیرا پھیری سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے جو ہے روزی نہ کمائیں، رشوت کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے، جو آج ہمارے علماء مفتی کر رہے ہیں، اس طریقے سے روزی نہ کمائیں۔ یہ اگر دنیا ہے تو دنیا کو بھی دین بنا لیں، دنیا کا ہر کام جو ہے وہ دین بن جائے گا اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگا۔ ہر دنیا کا کام دین بن جائے گا جب ہم اس کام کو اللہ کے پیغمبر کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ دنیا کا کام بھی دین بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے جس سے ہمیں جو ہے ہم بالکل جاہل ہیں، ہمیں جاہل مولوی بتاتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک شخص جو ہے گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس نیت سے حلال روزی کما کر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے
کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کی کمائی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو روزی کما کر کھلائے، لیکن اگر وہ نیت کرتا ہے دنیا کی بجائے، وہ اللہ کی طرف نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میں اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہوں، تو اس کا یہ دنیا کا کام جو ہے وہ دین بن جائے گا۔ اس طرح کوئی بھی جس کو جو ہے ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا عمل ہے، اس کے پیچھے اگر اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے تو وہ ہر وہ کام جو ہے وہ دین بن جائے گا، نیکی بن جائے گا۔ تو یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے عبثاً فضول، بے مقصد؟ ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہر کام جو ہے تم ہمارے حکم کے تابع کرو، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق کرو۔ طریقہ رب کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ دو چیزیں جو ہے یہ لازم ہے نیکی، ہر کام کو نیکی بنانے کے لیے، ہر کام کو نیکی بنانے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، اپنے رب کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہر دنیا کا کام جو ہے وہ بھی دین بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں، ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کا، فرمایا کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ، اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوشباش چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو۔ فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق نیک صدقۃ، راستے پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی کانٹا ہے، کوئی اینٹ ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ نیکی ہے۔ بہت سی حدیثیں نبی علیہ السلام کی بہت سے فرامین ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو وہ یقیناً نیکی ہے۔ اور یہ بہت بڑی مثال میں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کی ہے کہ اگر گھر کا سربراہ اس نیت سے، اس ارادے سے حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو اس کی ساری کمائی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی۔ اب دیکھیں یہ جاہل علماء جو ہے اتنے ظالم ہیں کہ ایسی ایسی عظیم باتیں جو ہے ہمیں نہیں بتاتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات کرو کہتے ہیں تم وہابی ہو، نفرت پھیلاتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، اس کی بات نہ سننا۔ یہ ظلم معاشرے کے اندر، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم یہ جاہل علماء اور مفتی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس طرح عورت جو ہے گھر کے اندر، وہ گھر کا کام جو ہے اس نیت سے کرتی ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے اپنے خامد اور بیوی بچے جو ہے ان کی خدمت کرو، تو اس کو جو ہے یہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہی ہوں، تو یہ ہے اس کو بھی ساری زندگی جو ہے اس کو اجر مل جائے گا، جو کچھ اس نے گھر میں خدمت کی ہے اپنے خامد کی، بچوں کی۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی نسبت جو ہے نیت میں اللہ کی طرف، ہر نیک عمل کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کر دیں کہ میں اپنے رب کے لیے اس کے حکم کے مطابق یہ نیکی کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تو وہ نیکی ہو جائے گی۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے خیال رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ، پس بلند مرتبہ ہے اللہ، الملک جو حقیقی بادشاہ ہے، الحق و حقیقی سچا، اس کائنات کا حقیقی سچا بادشاہ جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے، لوگوں کے شرک اور کفر اور منافقت سے
اعلیٰ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے کفر سے، شرک سے، منافقت سے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، رب العرش العظیم، اور رب ہے خاص عرش عزت والے کا۔ وَمَن يَدْعُ، اور جو شخص بھی پکارے گا، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہًا کوئی معبود، آخر دوسرا، جو اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی معبود بنائے گا، لا برہانہ، نہیں کوئی دلیل نہ ہو واسطے اس کے بہی ساتھ اس جھوٹے معبود کے، اس کے پاس کسی آسمانی کتاب میں سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی معبود ہے، اور پھر وہ جو ہے بغیر دلیل کے کسی کو اللہ کا کے مقابلے میں معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا، بس بے شک حساب اس کا عند رب ہی، پاس اس کے رب ہے، رب کے ہے، اللہ پھر اس سے حساب لے گا، پوچھے گا کہ جب میں نے قرآن میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو تم نے کیوں بنایا تھا؟ پھر تم نے جو ہے میری ربوبیت میں، میری عبادت میں تم نے کسی اور کو شامل کیا تھا۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یفلح الکافرون، نہیں کامیاب ہوں گے تمام حقیقی کافر۔ وقل، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب، اے میرے رب، اغفر، تو بخش دے۔ اب اے میرے نبی یا اے مخاطب، تو اللہ سے دعائیں کیا کر کے، رب، اے میرے رب، اغفر، بخش دے تو، ورحم، اور تو رحم فرما مجھ پر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو یاد کر لو، چلتے پھرتے بڑے آسان ہے، پڑھتے رہو اس کو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، بڑی آسان دعا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے جو ہے اس کو پڑھتے رہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کہے مخاطب اور نبی، رب، اے میرے رب، اغفر، تو بخش دے، ورحم، تو رحم کر، وانت، اور تو خیر الراحمین، بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ یہ اتنی سی دعا کو یاد کرنے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اتنی دعا جو ہے ہر وقت چلتے پھرتے کام کرتے انسان پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے۔ لو جی میں دوبارہ سب کو دہرا دوں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، انشاء، جو پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیے، لکم، واسطے تمہارے، السماء، تمام حقیقی کان، والابصار، تمام حقیقی آنکھیں، والافئدہ، تمام حقیقی دل، قلیلاً، تھوڑا ہے، جو تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو۔ تم رب کی نعمتیں تو بہت عظیم ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن شکر اس کا جو ہے ان کے مطابق نہیں کرتے، کم کرتے ہو۔ دوسرا مفہوم ہے کہ تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ ناشکر، کھا پی کر ڈکار مار دیتے ہیں اور اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے پھیلا دیا تم کو، فی الارض، بیچ زمین کے، وإلیہ، طرف اس اللہ ہی کی، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، وَلَهُ اختلاف، اور واسطے اسی کے مختلف ہونا ہے، اللیل، رات کا، والنہار، دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کو آپس سے مختلف بنایا ہے، رات اندھیرا کر دیتی ہے، دن روشنی کر دیتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا بات تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا، بلکہ کہا ان کافروں نے، مثلا، برابر، ما، جو کالا کہا تھا، الاولون، پہلے لوگوں نے، اللہ کی توحید کے مقابلے میں پیغمبروں کو جس طرح پہلی قوموں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کا دین مانیں گے، اسی طرح آج بھی لوگ جو ہے وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ کالو، انہوں نے کہا تھا، اذا متنا، کیا جس ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، وکنا، اور ہو جائیں گے ہم ترابن، مٹی، آئنا، کیا بے شک ہم، ابا عظامن، اور ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، آئنا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ لقد، وہ اتنا، کافروں نے کہا، البتہ تحقیق وعدہ دیا گیا ہم کو، نحنو، ہم کو، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو، ھذا، یہی، من قبل، اس سے پہلے، یہ دوبارہ اٹھائے جانے والا وعدہ ہمیں بھی دیا جا رہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو بھی دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یہ قرآن کے جو واقعات ہیں، نصیحتوں کے، عبرت کے، یہ بس کہانیاں قصے ہیں۔
کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من واسطے کس کے ہے الارض یہ زمین کس کی ہے، کون مالک ہے زمین کا، ومن اور جو مخلوق فیہا بیچ زمین کے ہے اس کا مالک کون ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، سیقولون جلد وہ کافر کہیں گے للہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور زمین کی مخلوق بھی اللہ کی ہے۔ یہ کافر کہتے تھے مکہ والے کہ اللہ کی ہے سب کچھ۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کون ہے رب السماوات رب تمام آسمانوں کا آسمانوں السبع ساتوں کا، بتاؤ ساتوں آسمانوں کا رب جو ہے وہ کون ہے؟ رب العرش العظیم اور کون ہے رب خاص عرش عظمت والے کا؟ سیقولون جلد وہ کافر کہیں گے للہ واسطے اللہ کے، ساتوں آسمانوں کا عرش عظیم کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے، تم پرہیزگاری نہیں کرتے کفر و شرک سے؟ سیقولون جلد وہ کہیں گے للہ واسطے اللہ کے، افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے؟ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کون ہے بیدہی ہاتھ جس کے میں ملکوت و بادشاہی ہے کل شین ہر چیز کی، بتاؤ بلا مکہ والو کافرو ساری کائنات کی بادشاہی کا مالک کون ہے، کس کے ہاتھ میں، کس کے اختیار میں ہے بادشاہی ہر چیز کی؟ وہ یجیرو اور وہ پناہ دیتا ہے، جس کو کہیں پناہ نہ ملے وہ اللہ کی پناہ لے لے، شیطان سے ظالموں سے اللہ کی پناہ مانگ لے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ولا یجار علیہ اور نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ خلاف اس کے باغیوں کو کوئی تک جو ہے پناہ نہیں دے سکتا۔ فرعونوں کو غرق کیا کوئی ان کو بچا نہیں سکا، پہلی امتوں کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی بچانے والے نہیں تھے۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، سیقولون جلد وہ کہیں گے للہ یہ سب کچھ واسطے اللہ کے ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانا پس کس طرف تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو، جادو کے معنی جھوٹ، تم جھوٹ کے ذریعے حق سے دور کر کے کس طرف لے جائے جا رہے ہو؟ ہوش کرو، آنکھیں کھولو، تمہیں حق چھڑا کر جھوٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ذرا ہوش کرو، سمجھو اس بات کو۔ متخذ اللہ بل اتیناہم بلکہ آئے ہیں ہم ان کے پاس بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، ہم نے آسمان سے اپنا حقیقی سچ بھیجا ہے، قرآن پاک اس کی آسمانی تفسیر، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک البتہ وہ جھوٹ بولنے والے، وہ آسمانی حق کو چھوڑ کر وہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چلتے ہیں، مذاہب کی کتابوں کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، من گھٹ ہے۔ متخذ اللہ نہیں پکڑی اللہ تعالیٰ نے من ولد کوئی اولاد، وما کان معہ اور نہیں ہے ساتھ اس اللہ کے من الہ کوئی معبود، اذن اس وقت لذہب البتہ چلا جاتا کل الہ ہر معبود بما ساتھ اس کے جو خلق اس نے پیدا کیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور بھی ہوتا تو اپنی مخلوق لے کر جو ہے علیحدہ ہو جاتا اللہ سے کہ یہ میری ہے، اس کا مالک میں ہوں اور تو اپنی مخلوق اپنے پاس رکھ۔ میں نے مثال دی جس طرح گھر بانٹ لیتے ہیں دو بھائی کہ بھئی یہ آدھا گھر تیرا ہے اور یہ آدھا میرا ہے، اس طرح جو ہے اگر فرمایا اگر دو معبود ہوتے تو وہ اپنی مخلوق جو ہے بانٹ کر جو ہے علیحدہ بن جاتے، لیکن کائنات کا مالک جو ہے وہ ایک ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک اس کا مالک ہے۔ فرمایا ولا علی بعضہم البتہ سرکشی کرتا بعض ان کا دونوں میں سے بعض ان کا علی بعض اوپر بعض کے، اگر دو معبود ہوتے تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے اور ایک دوسرا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے، سرکشی کرتے۔ سبحان اللہ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اما اس سے یاسفون جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں جو اس کے معبود بناتے ہیں مخلوق میں سے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ عالم الغیبی وہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کا، والشہادت تمام ظاہر باتوں کا، فتعالی پس بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا شرک کرے باغی ہو جائے کفر کرے اس کو فرق کچھ نہیں پڑتا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اے میرے رب اما اگر توڑے یعنی تو دکھائے مجھ کو ما وہ چیز یوعدون جس کا وہ کافر وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی اگر تو جہنم جو ہے مجھے دکھا دے دنیا میں جو ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے جس جہنم کا،
رب اے میرے رب فلا تجعلنی، پس نہ بنانا تو مجھ کو فی القوم ظالمین، ساتھ خاص قوم ظالموں کی۔ یا اللہ اگر دنیا کو ان کافروں کو جہنم کا عذاب تو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، لیکن مجھے ان ظالم جہنمیوں کے ساتھ نہ ملانا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم اللہ اوپر اس بات کے نوریہ کا، ہم دکھائیں آپ کو، اللہ فرماتے ہیں ما نعدہم، جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، لقادرون، البتہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اگر ہم جو کافروں کو جہنم کا وعدہ دیتے ہیں عذاب کا، اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دکھا سکتے ہیں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ ادفع، آپ روکیے، بالتی، ساتھ اس طریقے کے ہے، یا احسن، جو سب سے اچھا ہے، السیئۃ، تمام برائیوں کے، کافروں مشرکوں کی بری باتوں کا دفاع کریں، ان کو روکیں اچھے طریقے سے۔ سلام اس پر جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے کردار۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں مانگتے۔ طائف والوں نے پتھر مارے نبی علیہ السلام، ان کو دعائیں دیں پتھروں کے مقابلے میں۔ یا اللہ رب اس میں میری قوم پر رحم فرما، فإنہم لا یعلمون، ان کو نہیں پتہ کہ میں ان کے خیر خواہی کرنے آیا ہوں اور یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہے اچھا طریقہ، لوگوں کی برائیوں کا اچھے طریقے سے جواب دیں۔ جاہلوں کے ساتھ جاہل بن کر الجھنا نہیں چاہیے۔ جاہل جہالت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ جاہل ہے، یہ علم نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ ہے طریقہ۔ نحن عالم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بما، ساتھ اس کے یصفون، جو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی رب اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری رب اے میرے رب، ان یحضرونی، یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، حتیٰ یہاں تک اذا جا، جب آتی ہے، احد، کسی ایک کو، ہم میں، ان میں سے، الموت، حقیقی موت، جب ان کافروں منافقوں مشرکوں کے پاس جو ہے موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں موت کے، کالا، تو وہ کافر کہتا ہے رب اے میرے رب، ارجعوا، لوٹا دو فرشتوں، نی، مجھ کو، تو وہ کہتے ہیں اے میرے رب ہمیں جو ہے، مجھے جو ہے ایک دفعہ دنیا میں واپس کر دے، ابھی میری جان نہ نکالی جائے، لعلی، تاکہ میں عمل کر سکوں، صالحا، نیک، فیما، بیچ اس کے، جو ترک تو چھوڑا میں نے، جس دنیا کو میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اب تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا، اب تجھے آگے ہی جانا ہے۔ انہا، بے شک وہ، اللہ فرماتے ہیں کلمۃ، بات ہے، وہ جس کی روح قبض کرنے والے مجرم کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا کوئی جو ہے کوئی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہوا قائلھا، جو وہ باتیں کہنے والا ہے۔ کافر مشرک منافق کی گزارش جو ہے، التجا جو ہے موت کے وقت، وہ صرف باتیں ہیں، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور پیچھے ان کے برزخٌ، پردہ ہے، اِلیٰ یوم یُبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا اور قیامت تک کے درمیان جو بھی قبروں میں چلے جاتے ہیں، وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پردے میں ہو جاتے ہیں۔ اب قبروں کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ انسان دیکھ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو کچھ انسان جو ہے چیختا چلاتا ہے قبر کے اندر جو ہے، اس کی چلانا چیخنا جو ہے وہ ساری مخلوق سنتی ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کے، ہر مخلوق سنتی ہے۔ دو مخلوق، انسان جن نہیں سن سکتے۔ جو وہ قبر میں جو ہے وہ جب اس کو اتارا جاتا ہے تو جس وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ کیا جو کچھ وہ التجائیں کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو واضح دیتا ہے، وہ انسان اور جن نہیں سن سکتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ فرمایا ہے فائزہ نوفے کا، پس جس پھونکا جائے گا، پھر سور بیج خاص سین کے، فلا انصابہ، پس نہیں کوئی نسبت ہوگی، نہیں کوئی تعلق ہوگا، نہیں کوئی رشتہ داری ہوگی، بینہم، درمیان ان کے، یوم دن، اس دن، قیامت کے دن، جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا
تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا۔ سب کو قیامت کے ہول ناکی جو ہے اس پر سوار ہوگی۔ فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ کسی سے سوال کر سکیں گے۔ فمن پر جو لوگ ثقلت بھاری ہوں گے موازینہ نیکیوں کے وزن جن کے، فاولئک پس یہ لوگ ہم وہی ہیں المفلحون حقیقی کامیابی پانے والے۔ ومن اور جو لوگ خفت ہلکے ہوں گے موازینہ نیکیوں کے وزن جن کے، فاولئک پس یہ لوگ الذین وہ لوگ ہیں خسروا جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں کا، فی جہنم بھی جہنم کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح جلسا دے گی وجوہہم ان کے چہروں کو النار خاص آگ، وہم فیہا کالحون اور وہی تو اس آگ کے جلس رہے ہوں گے۔ الم تکن اللہ کہیں گے کیا نہیں تھی آیاتی میری آیتیں تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیکم کو اوپر تمہارے، فکن تم بس تھے تم دنیا میں بے حاسات میری آیتوں کے تکذبون تم جھٹلاتے، میری آیتیں سنانے والے تم کو سناتے تھے لیکن تم ان کو جھوٹ کہہ کر نہیں مانتے تھے۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب غلبت غالب آ گئی علینا اوپر ہمارے شکوتنا بدبختی ہماری، جہنمی کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی دنیا میں ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ اور تھے ہم قوم گمراہوں کی۔ ربنا اے ہمارے رب اخرجنا تو نکال دے ہم کو منہا اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا پس اگر ہم دوبارہ کریں برے کام، فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال کر ہم دنیا میں بھیج دے، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے، اب ہم دنیا میں جا کر نیک کام کریں گے۔ قالا اللہ فرمائیں گے اخسؤ ذلیل پڑے رہو فیہا بیچ جہنم کے، ولا تکلموا نہ کلام کرو نہ بات کرو نی مجھ سے، انہو بے شک ہے حقیقت ہے کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے یقولون جو کہتے تھے ربنا ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم، تم ایمان نہیں لائے میرے حکموں فیصلوں پر میرے قرآن پر، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو انہوں نے اقرار کیا تھا اللہ ہم تیرے قرآن پر تیرے آسمانی دین پر ایمان لاتے ہیں، فاغفر لنا پس تو بخش واسطے ہمارے ورحمنا اور تمہارا رحم فرما ہم پر، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ فاتخذتموہم پس پکڑ لیا تم نے ان کو میرے بندوں کو جو تمہیں نصیحت کرنے والے تھے، سخریا نے مذاق، جو تمہیں میری نصیحتیں سناتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، بڑا پرہیزگار آ گیا سانو سمجھاتا ہے، حتیٰ انسوکم یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو ذکری میری نصیحت کو، انہوں نے تمہیں نصیحت کرنا ہی چھوڑ دی، جب انہوں نے تمہیں نصیحتیں کی میری تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دی، وَكُنْتُمْ اور تھے تم منہم ان سے تضحکون تم ہنستے، تم میرے بندے جو تمہیں قرآن سناتے تھے نصیحتیں سناتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، انی بے شک میں نے جزائی تو ہم بدلہ دیا میں نے ان کو الیوم آج کے دن اپنے نیک بندوں کو بما بس واپس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا، میں نے ان کا صبر تمہارے ساتھ جو ہے الجھے نہیں، تمہارے مذاق کا تمہاری ہنسی کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے صبر کیا، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، انہم کہ بے شک وہ ہم الفائزون وہی ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے۔ قالا کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کم کتنا عرصہ لبث تم رہے ہو تم فی الارض بھی زمین کے، عددا گنتی سنینہ سالوں کی، بتاؤ گن کر کے کتنے سال دنیا میں زندگی گزاری تھی، قالوا وہ کہیں گے لبثنا رہے ہم یومن ایک دن او بعض یومن یا بعض حصہ ایک دن کا، پس اے اللہ تو پوچھ لے العادین حقیقی گنتی کرنے والوں سے۔ قالا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ بس تم نہیں رہے تم اللہ مگر قلیلاً تھوڑا عرصہ، لو کاش انکم کہ بے شک تم تم ہوتے تعلمون تم جانتے، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ ایک دن یا دن کا حصہ نہیں بلکہ کچھ سال رہے ہو تم، کاش تمہیں پتہ ہوتا۔ افا سے تم کیا بس حساب لگا رکھا تم نے، انما کہ بے شک خلقناکم پیدا کیا ہے ہم نے تم کو عبثاً فضول، لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ زندگی جو ہم نے دنیا کی زندگی تمہیں فضول دی ہے، فضول کاموں کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، لوگوں کے حق کھانے کے لیے، لوگوں کے مال چرانے کے لیے، چھیننے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے ہم نے تم زندگی دی ہے بے مقصد۔ وَأَنَّكُمْ اور بے شک تم الینا طرف ہماری لا ترجعون نہیں لٹائے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پاس نہیں آؤ گے حساب و کتاب کے لیے، ہم ضرور تم سے حساب لیں گے۔ فتعال اللہ پس بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ المالک جو حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کو حقیقی سچا،
جو حقیقی کس کائنات کا حقیقی سچا بادشاہ ہے، وہ تمام عیبوں سے، تمام خامیوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام الزامات سے جو ہے وہ بلند ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، رب العرش العظیم، وہ رب ہے خاص عرش الکریم، حقیقی عزت والا، وہ عزت والے رب کا، عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ، جو بھی پکارے گا مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہًا کوئی معبود آخر دوسرا، جو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لے گا، لا برہان لہو، نہیں کوئی دلیل واسطے اس کو بہی ساتھ دوسرے معبود کے، کسی آسمانی کے کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنا لو، کوئی دلیل کے بغیر اگر کوئی معبود بنائے گا، فإنما، پس بے شک حساب ہو، حساب ہوگا اس کا عند رب ہی، پاس اس کے رب کے، اللہ اس سے حساب لے گا، پوچھے گا میرے علاوہ تم نے رب کیوں بنایا تھا۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یفلح الکافرون، نہیں کامیاب ہوں گے تمام کافر۔ وقل، اور کہہ دیجئے، رب، اے میرے رب، اغفر، تو بخش دے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا، بخشش مانگا کرو، ورحم، اور تو رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔